السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کو دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ الیکشن کمیشن آئین کا مذاق بنا رہا ہے۔ نیشنل ووٹرز ڈے پر کانگریس نے الیکشن کمیشن کو بنایا ہدف تنقید۔ جمشید پور میں کئی علاقوں میں جی ایس ٹی محکمے کا چھاپہ ماری، 150 کروڑ کی دھاندلی کا انکشاف۔ پونے شہر میں پراسرار بیماری کی زد میں آئے 73 لوگ، حکومت نے جاری کیا ریڈ الرٹ۔ دہلی اسمبلی انتخابات، حکومت بننے پر ہم ریڑھی پٹری والوں سے متعلق قانون نافذ کریں گے، کانگریس نے کیا وعدہ۔ دہلی الیکشن میں اسد الدین اویسی کی انٹری، جمعرات کو دہلی میں اپنی انتخابی مہم کا کیا آغاز۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ تفصیلات کے مطابق کانگریس نے آج 25 جنوری کے روز نیشنل ووٹرز ڈے پر الیکشن کمیشن کی آزادی کے ساتھ گزشتہ ایک دہائی میں چھیڑ چھاڑ کیے جانے کا دعویٰ کیا اور کہا ہے کہ آج جس طرح سے کمیشن کام کر رہا ہے وہ آئین کا مذاق اور ووٹرز کی توہین ہے۔ کھڑگے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیے گئے پوسٹ میں لکھا ہے کہ ہم بھلے ہی نیشنل ووٹرز ڈے مناتے رہیں، لیکن گزشتہ 10 سالوں میں ہندوستان کے الیکشن کمیشن کی ایمانداری لگاتار زوال پذیر ہے، جو کہ قومی فکر کا ایک موضوع ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن اور ہماری پارلیمانی جمہوریت وسیع اندیشوں کے باوجود دہائیوں سے غیر جانبدار، آزاد اور عالمی سطح پر مثالی بن چکا ہے۔ محکمہ جی ایس ٹی نے جھارکھنڈ کے جمشید پور اور آدتیہ پوری صنعتی علاقے میں بڑے پیمانے پر چھاپہ ماری کی ہے۔ ذرائع کے مطابق جمعہ کے دن کی گئی اس چھاپہ ماری میں 150 کروڑ روپے کے فرضی واڑے کا انکشاف ہوا ہے۔ 8 الگ الگ اداروں پر بیک وقت ہوئی اس کارروائی سے پورے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا ہے۔ چھاپہ ماری کے دوران فرضی بلنک کے ذریعے سرکاری خزانے کو چونا لگانے والے گروہ کا پتہ چلا۔ اس معاملے میں ملوث وکاس جیسوکا اور اس کا بھائی راجیش جیسوکا اور معاون گولو فی الحال فرار ہیں۔ جی ایس ٹی کی ٹیم ان لوگوں کو تلاش میں لگ چکی ہے، جانچ ابھی جاری ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چوری کی رقم تقریباً 30 کروڑ روپے تک کے پہنچ سکتی ہیں۔ مہاراشٹر کے پونے میں ایک پراسرار بیماری سامنے آ چکی ہے۔ ابھی تک اس بیماری کے لپیٹ میں 73 لوگ آ چکے ہیں۔ پونے کے 3 اسپتالوں نے اس سلسلے میں مقامی افسروں کو الرٹ کیا ہے۔ یہ بیماری نوزائیدہ بچوں کو بھی اپنی زد میں لے رہی ہے۔ مہاراشٹر حکومت بیماری کو لے کر الرٹ ہے، وہیں یہ معاملہ مرکزی حکومت تک بھی پہنچ چکا ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق پونے کے مقامی طبقوں میں مہینے میں جی بی ایس کی 1-2 مریض آتے رہتے ہیں، لیکن گزشتہ ایک ہفتے میں جی بی ایس سے متاثرہ 14 مریضوں کو وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑ گیا ہے۔ ان معاملوں کے سامنے آنے کے بعد مہاراشٹر محکمہ صحت الرٹ ہوا اور گھر گھر سروے کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ کہیں کوئی جی بی ایس کا مریض تو نہیں ہے، ساتھ ہی لوگوں میں بیداری بھی پھیلائی گئی۔ اتر پردیش اسمبلی کی رکن اور کانگریس لیڈر مونا مشرا نے آج دہلی کے ریڑھی پٹری والوں کو آواز اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ مرکز کی بی جے پی اور دہلی کی عام آدمی پارٹی حکومت نے انہیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے عام آدمی پارٹی حکومت پر الزام بھی عائد کیا ہے کہ کانگریس کے ذریعے ریڑھی پٹری والوں کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا اسے نافذ نہیں کیا گیا۔ اگر یہ قانون نافذ ہوتا تو ریڑھی پٹری والوں کی زندگی ابھی اچھی ہوتی۔ مونا مشرا نے کہا ہے کہ دہلی میں کئی لوگ ریڑھی پٹری دکان وغیرہ لگا کر اپنے کنبے کی، اپنے پریوار کی پرورش کرتے ہیں۔ کانگریس پارٹی انہی کے لیے 2014 میں ایک قانون بھی لائی تھی۔ اس قانون میں التزام ہے کہ شہر کی 2.5% آبادی جتنی ریڑھی پٹری کے لیے جگہ مقرر کی جائے گی۔ کسی بھی ریڑھی والے کو ہٹایا نہیں جائے گا، لیکن آج ریڑھی پٹری کے دکانداروں کو سب سے بڑا مسئلہ زور زبردستی، استحصال اور رشوت ہو چکا ہے۔ دہلی کی آپ حکومت اور مرکز کی بی جے پی حکومت کی ناکامی کے سبب آج ریڑھی پٹری کے دکاندار پریشان ہیں۔ مونا مشرا نے آپ حکومت کی ناکامیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ کانگریس حکومت بننے پر ریڑھی پٹری والوں کے لیے اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کو ان کا حق بھی دلایا جائے گا۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور ایم آئی ایم کے سربراہ اسد الدین اویسی نے جمعرات کو دہلی میں اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے اوکھلا اسمبلی حلقے میں پیدل مارچ کیا۔ ایم آئی ایم دہلی اسمبلی کے صرف 2 نشستوں اوکھلا اور مصطفی آباد سے ہی انتخابات لڑ رہی ہیں۔ دونوں نشستوں پر ایم آئی ایم نے دہلی فسادات کے ملزمان کو ٹکٹ دے دیا ہے۔ یہ دونوں رہنما ان دنوں جیل میں بند ہیں۔ دہلی میں مسلمان ووٹ تقریباً 20 لاکھ ہیں۔
पिछले 2 इलेक्शन में मुसलमानों के वोट आम आदमी पार्टी को जा रहे थे, लेकिन दिल्ली इंतखाबात में ओवैसी की पार्टी सिर्फ 2 नशिस्तों पर ही इंतखाबात यानी कि इलेक्शन लड़ रही है। ओखला असम्बली नशिस्त पर उन्होंने शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद नशिस्त पर ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया था। उनके दोनों उम्मीदवार दिल्ली फसादात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में जेल में बंद हैं। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें।